اب یہ یاد رکھیے گا, یہ 2P پرنسپل میں نے صبح سے لکھ کے آپ کے لیے رکھا ہوا تھا. دیر آر 2 P's. اب یہ خط آیا ہے اور اس خط کا نام ہے پرابلم. اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ پرابلم. آپ بھی کہہ رہے ہیں پرابلم ہے, پرابلم ہے, پرابلم ہے, پرابلم ہے. رول نمبر 1, اب یہ ترتیب نہیں آج سے بھولنی, جس پرابلم کا بار بار آپ تذکرہ کرتے ہیں اور بار بار لوگوں کو بتاتے ہیں, وہ پرابلم بڑی ہو جاتی ہے, چھوٹی نہیں ہوتی. پرابلم آنے کے بعد, اس خط کو پکڑنے کے بعد جب آ گئی ہے اور آپ اس کو بھی بتا رہے ہیں جو ریلیونٹ ہی نہیں ہے, یہ کامن بیماری ہے. ریلیونٹ سے مطلب یہ ہے کہ اللہ نہ کرے گردہ خراب ہے تو آپ اس کو بتا رہے ہیں جس کا تعلق ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں. آپ جائیں نیفرولوجسٹ کے پاس, یورولوجسٹ کے پاس, کڈنی کے ڈاکٹر کے پاس, آپ کسی ہمدرد سے چلے کہہ لیں یار بڑے درد ہوتی ہے مجھے, پتھری آ گئی گردے میں. آپ کہہ رہے ہیں بھائی جان گل سنو, کہنا میرا گردہ خراب ہے. یہ بیماری ہے پوری قوم کو جی. ہم لوگ اپنے پرابلمز کے, اس سے بڑی بیماری ایک اور آ گئی ہے. وہ بیماری ہے چیچی پہ سٹ بجے گی اور چیچی کی ہم فوٹو لگائیں گے, ہائے میری چیچی, دعا کرے میری چیچی کے لیے. فیس بک بھرا ہوا ہے اس وقت. ڈرپ لگی ہوئی ہے, بھائی کو کل بخار ہو گیا تھا, ساتھ غالب کا شعر لکھا ہوگا, بخار ہو ہی جاتا ہے غالب کو, غالب لوگ سمجھتے ہیں حالات اچھے ہیں. یہ بیماری لگی قوم کو, to magnify and to promote and to propagate the problem. ہم ایز اے نیشن سیلف پٹی کا شکار ہیں. یہ پچھلے لیکچر کی اگر نوٹس نکال لیں تو اس میں سے بات نکل آئے گی. پوری قوم کو اپنا دکھ بیان کرنے کا شوق ہے. اگلا کام کیا کرنا ہے؟ اسٹیپ نمبر 1, پرابلم آ گئی ہے, اس کو پروموٹ کرنا چھوڑ دیں. اسٹیپ نمبر 2, پلیز اسے قبول کریں یہ میری پرابلم ہے. بہت سے لوگوں کا مسئلہ اس لیے حل نہیں ہوتا, دے ڈینائی. میرے پاس باجی کامن کاؤنسلنگ کے کیسز آتے ہیں نا, مطلب obvious ہے کہ میری اس میں کاؤنسلنگ سکلز, ایک ہے سائیکولوجیکل سکلز, ٹولز ہیں نا اس کے, ایک ہے کچھ اللہ تعالیٰ نے مہربانی بھی کر دی ہوئی نا, وقت کے ساتھ ساتھ پالش ہو گئے نا, کام کو کرتے کرتے 26-27 سال ہو گئے. تو سم ٹائم میں اگلے کو کہتا ہوں کہ یار چیلنج آپ کا یہ ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, 80% لوگ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں. وہ جسٹیفائی کرتے ہیں, نہیں 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 ایسے نہیں ایسے نہیں. اور میں کہتا ہوں یار میرا کام ڈاکیے والا ہے یار. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ کو میں نے خط آ کے بتایا, آپ نے مجھے چپیڑ ماری پائی, تم کیوں خط دیتا ہے؟ وہ بھائی میں ڈاکیا ہوں, میرا کام ہے جو میرا ایکسپوجر ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ نہیں ہے. آپ ڈسکس کر رہے ہیں فیکٹ کو, میں نے بتا دیا کاز کیا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتی. میں کہتا ہوں یار تمہیں نہیں پسند, تمہیں یہ بات نہیں پسند جو تمہیں نے بتائی ہے, لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کا گواہ تو اللہ ہی ہے نا. میرے تمہارے علاوہ کمرے میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ یہ زوم میٹنگ میں کون ہے؟ اچھا 20% کا مارجن کن کو دے رہا ہوں؟ گورا نہیں ڈینائی کرتا سر, سنتا ہے, ایڈمٹ کرتا ہے, وہ سٹارٹ کرے گا کہ سر یو رائٹ. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ساڑھے نا مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا. اس پرابلم کے پیچھے جائیں گے نا آپ جیسے ہی, وہ کہے گا نہیں جی نہیں یہ نہیں ہے. پھر آپ اس کو کہتے ہیں آپ ایک کام کریں, آپ نے میری بات سن لی, ہم 2 دن بعد ملتے ہیں. ہم عابد کو کہیں گے کہ مہینے بعد دوبارہ میٹنگ رکھوا لیتے. آفٹر اے منتھ, یعنی مثال لیجیے, اللہ نہ کرے کسی کو مجھے کہنا پڑے کہ سر دیکھیں جو آپ میرے پاس مسئلہ لے کر آئے ہیں اس کا حل میں نہیں, اس کا حل سائیکیٹرسٹ ہے. آپ یہ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یقین کریں یہ ہمیں پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے. کیوں؟ ڈینائل. اسٹیپ نمبر 2 کیا تھا؟ خدا کے لیے اس مسئلے کو مانیں, یہ مسئلہ ہے. جتنی دیر ڈینائی کرنے میں لگانی ہے کیوں نہ اسے قبول کر لیا جائے. ہے اب مائیں آ جاتی ہیں, ڈاؤن سنڈروم کا بچہ ہے, ڈسٹرب ہے, مینٹلی ڈسٹرب ہے, کوئی پیدائشی اس کے ساتھ مسئلہ ہے, آٹزم ہے. میں انہیں کہتا ہوں خدا کے لیے قبول کر لیں. نہیں جس کے نمبر نہیں آتے, ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے, وہ بچے کو اللہ نے وہ نمبر لینے والی صلاحیت دی نہیں ہے, بجائے اس پہ رحم آئے. مائیں کہتی نچوڑ کے نمبر نکالنے ہیں کیونکہ ٹرینڈ نمبر لینے کا. میں کہتا ہوں بچہ ٹھیک نہیں یار آپ کا, ایک بندے کی ٹانگ نہیں ہے, آپ چپیڑے مار رہے ہیں, تیز چل, ہی نہیں ٹانگ یار اس کی. مان جاؤ یار یہ چیلنج ہے, چھوڑ دو مقابلہ موازنہ دوسروں کے ساتھ, مانو یار یہ میرے بچے کا چیلنج ہے, میرا چیلنج ہے, ماں کا چیلنج ہے, باپ کا چیلنج ہے. اسٹیپ نمبر 2 قبول کریں. اسٹیپ نمبر 3 وہ آ گیا حضرت لقمان والی بات, حکمہ. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں 99% یہ جو میں کرنے لگا ہوں ایکٹیویٹی, غور سے دیکھیے گا, یہی ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ اس پرابلم کو کھول کے دیکھتے ہیں اس خط کو, تو اندر سے ایک اپرچونٹی نکل آتی ہے. ہم یہ کام ہی نہیں کرتے
ہم اسی کو پیٹتے رہتے ہیں. وہ خط ہوتا ہے, خط کے اندر, اس لفافے کے اندر ایک میسج ہے, اس میسج کو نہیں دیکھتے. وہ میسج ہوتا ہے اپرچونٹی. اور وہ اپرچونٹی کیا ہوتی ہے؟ سم ٹائم, میں لسٹ بولنے لگا ہوں, آپ لکھتے جانا سپیڈ سے. وہ اپرچونٹی ہوتی ہے کیپیسٹی بلڈنگ کی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر بنانا چاہ رہا ہوتا ہے کسی مسئلے کے ذریعے. سم ٹائم وہ اپرچونٹی ہوتی ہے بندگی کی. تو سم ٹائم اپرچونٹی ہوتی ہے سجدہ کر کے بندہ بننے کی, کہ دکھ آیا یاد کرو. وہ بابا اشفاق کے بقول, بعض ٹھڈے سجدے میں گرانے کے لیے ہوتے ہیں, ہم اسے لڑ پڑتے ہیں جس نے ٹھڈا مارا ہے. تھرڈ پوائنٹ, سم ٹائم اپرچونٹی آتی ہے روکنے کے لیے کہ بڑا حادثہ ہو سکتا. چھوٹا مسئلہ آ گیا, آپ کہہ رہے ہو بہت بڑا مسئلہ ہے, بھائی اس سے بڑا آ جانا ہے, اس سے بڑا پرابلم آ جانا ہے, مہربانی فرما کے اسے اپرچونٹی سمجھیں, حکمہ کے ساتھ اس کو اپرچونٹی سمجھ لیں. اگلا کیا ہے پوائنٹ, اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ اپرچونٹی کی شکل یہ ہوگی, جب کبھی کوئی پرابلم آئی ہے نا, بڑی پرابلم آئی ہے, اس میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ دوست دے دیے. کسی نئے بندے نے ایڈ ہونا ہوتا ہے, کچھ کچرا نکل جاتا ہے. کچھ لوگ وہ دوگلے منافق مزہ لینے والے, انہوں نے نکلنا ہوتا ہے اس ٹائم پہ. ان کے چہرے یہاں ہو جاتے ہیں, آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں میرا ہے, پتہ لگتا ہے یار یہ آپ کا نہیں ہے. تو وہ دراصل آپ سوچیں, آپ کسی جگہ جا کے ٹیسٹ کرواتے, کوئی رات کو استخارہ کرتے میرا ہے کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اندھیری چلائی ہے, جھڑنے والا جھڑ گیا ہے, ٹکنے والا ٹک گیا. نیکسٹ, پرابلم سے اپرچونٹی کیسے بنتی ہے؟ پرابلم سے اپرچونٹی یہ بنتی ہے کہ بعض اوقات کوئی ایسا رستہ جو سامنے نظر ہی نہیں آ رہا تھا وہ نظر آنے لگ پڑتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ انکم کا سورس جس نے ویسے ہی ختم ہو جانا ہے اور آپ کو ڈپریشن ہو جانا ہے, اللہ اس کو ختم کر کے کوئی نئی سٹریم لائن سیٹ کروا دیتا ہے. بعض اوقات آپ ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں اس پرابلم کی وجہ سے جہاں کچھ اور پڑا ہوتا ہے. تو صرف بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ جو چیز بعض اوقات ہمیں پسند نہیں ہوتی, اس میں کوئی نہ کوئی. آ جائیں جناب اگلا لیٹر, پی نمبر 2, پلیئر, خوشی, مزہ آ گیا. اور چند دن کے بعد وہی آپ نے خط کھول کے دیکھا وہ پین میں کنورٹ ہو چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ ایسے پلیئر سے بچائے جو اصل میں کیا ہے, یہ قرآن کی آیت بھی ہے, عین ممکن ہے تم اس کو پسند کرو جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے, اور عین ممکن ہے تم اسے ناپسند کرو جو فائدہ مند ہے. تو پلیئر کا پین میں کنورٹ ہونا, جا کے ذرا کسی سے پوچھیں کہ یہ پلیئر پین میں جب کنورٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر بندے کے ساتھ. بڑے بڑے واقعات آپ کی اپنی زندگی میں واقعات ہوں گے. سٹارٹ پہ پلیئر ہے, بعد میں کیا بن گیا, پین بن گیا. سم ٹائم پرابلم جو ہوتی ہے وہ کنی باندھنے کے لیے ہوتی ہے. ہم میں تاغا آنے والا ہوتا ہے, تاغا ہے اوقات سے زیادہ بڑھ جانا. اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے اور وہ پرابلم ہمیں دے کے ہمیں ہماری اوقات میں رکھتا. سوکریٹیز کا غالباً واقعہ ہے کہ وہ مرید سارے بیٹھے ہوئے تھے, شاگرد ہاتھ چومیں, گھٹنے ہاتھ لگائیں, گھر جا رہا تھا نا تو ایک مرید پیچھے پیچھے چل پڑا. انٹر ہوا تو اندر سے گالیوں کی آوازیں آئیں, بڑا حیران ہوا. اگلے دن کہتا ہے سکرات وہ آواز کس کی تھی؟ کہتا ہے بیوی کی تھی. اس نے کہا سکرات تیرے تو دنیا ہاتھ چومتی ہے. کہتا ہے جو میرے تم نفس کا حال کرتے ہو اس کا علاج میری یہ گالیاں ہی ہیں. بعض اوقات قدرت نے آپ کو بیلنس کرنے کے لیے کوئی پرابلم دی ہوتی ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ میں تاغا آ جائے. تاغا آنے کی دیر ہے, بیڑا غرق. بندہ یعنی سوسائڈل ہو جاتا ہے, بندہ جو ہے وہ اپنے لیے خود تباہی بن جاتا ہے. جا کے میں اکثر کہتا ہوں یہ بات کہ جیلوں میں جا کے ذرا قیدیوں کے انٹرویو لیں جنہوں نے مرڈر کیے ہوئے ہیں. ایک مومنٹ ہے, تاغا آیا بندہ مار دیا. تاغا کیا ہے؟ اپنی حیثیت اوقات سے ایگو, ادھر چلے گئے. اللہ نے مہربانی اگر کی ہوتی ہے نا کوئی مسئلہ پڑا رہتا ہے. سو مصیبت کا پازیٹو پہلو یہ ہے کہ آپ کو بیلنس رکھتی ہے. اس پیرابولا کو اگر ہم ایک لائف کے ساتھ جوڑنا چاہیں اس ڈایاگرام کو, تو بڑی چیزیں یہ ساری جو کچھ میں نے بنایا نا یہ لائف کے ساتھ جڑتی ہیں. اس کا ایک آغاز ہے, اس کو شروع کر کے یہاں تک لانے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے جو مڈ ہے اس کا. اس کے بعد یہ اپنے فلو میں بھی چل پڑتی ہے, ایسی ہے جی. اور آخر کار اس نے نیچے گرنا ہوتا ہے. یہ اس کا اینڈ ہے, یہ اس کا سٹارٹ ہے. جس طرح لائف یہاں سے شروع ہوئی اور یہاں اینڈ ہو رہی ہے نا, اس ٹریک کو جسے ٹریجیکٹری کہتے ہیں, اس ٹریک کو کیا کہتے ہیں؟ ایک ٹریجیکٹری ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ اپنی ٹریجیکٹری کو تھوڑا سا ڈیفائن کر لینا کہ میری لائف کی ٹریجیکٹری کیا ہے,
تو بڑے پرابلمز ایسے ہوں گے جو آپ سے ریلیونٹ ہی نہیں ہے اور آپ نے صرف دھکے کے ساتھ کھینچے ہوں گے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. فرض کرتے ہیں کہ آپ کی لائف کی ٹریجیکٹری اور الٹیمیٹ گول یہ ہے, آج آپ نے سیکھا کہ یار ڈائی وتھ زیرو, اب میں فلسٹ لائف جیوں گا, بھرپور زندگی جی کے جو میں کر سکتا ہوں کروں گا, اینڈ ڈیم کیئر. لیکن اچانک آج آپ ادھر کھڑے ہوئے تھے تو آپ کو یاد آیا کہ یار وہ جو فلانا ہے نا وہ میرے بارے میں رائے دیتا ہے میں ناکام ہوں اس مومنٹ پہ, تو فوراً ٹریجیکٹری میں یاد آئے گا کہ نہیں یہ ریلیونٹ نہیں ہے. میں سمجھا پایا ہوں کہ نہیں جی؟ اپنی پہلے سے ڈیفائن کریں کہ یار میری ٹریجیکٹری میں یہ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا. ٹریجیکٹری کو دیکھو گے نا تو نو کہنا آسان ہے. ٹریجیکٹری کا مطلب ہے آپ نے ورڈ سیکھ لیا ہے کہ نو اور آئی ایم سوری, آئی کانٹ. نہیں تو جنہیں لایا گلی اودے نال ہی چلی. اصل میں وہ بندہ اس پرابلم کا شکار ہے جس کی زندگی کی 1 2 3 4 5 پریورٹیز کلیئر نہیں ہے. اگر پریورٹیز کلیئر ہیں آپ کو یہ پتا ہے کہ میرے لیے ریئلی امپورٹنٹ کیا ہے, 1 2 3 4 5, اگر یہ پتا ہے پھر بہت آسان ہے نہ کہنا.